واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی ناشکرے کو اور گناہ گار کو۔ یعنی اللہ نے مال و دولت دیا، اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور اس کی سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ کہ اسے سود پہ لگاؤ، اور یہی گناہ بھی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیا۔ اب نیک اعمال میں یہاں سود چھوڑنا شامل ہو گیا ہے، انہیں نیک اعمال کیے یعنی یہ کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَآتُوا الزَّکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ تیسری دفعہ آ گیا ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے دل میں کوئی ایمان کی رمق ہے، اللہ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو اس سے پہلے کھا پی چکے اسے چھوڑو، اور سود جو تم نے طے کیا ہوا ہے وہ بند کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر سچے مومن ہو تو، واقعی مومن ہو، اب یہ چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا تو سن رکھو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب یہ اعلان جنگ ظاہر ہے اسلامی حکومت ہو تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہو تو سود خور کیسے ترقی کرے گا؟ اس کی نسلیں بھی بگڑیں گی، خرابی ہوگی، کاروبار بھی تباہ ہوگا۔ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے جو اصل زر ہے، جو راس المال ہے، اس کے تم حقدار ہو۔ یہ نہیں کہ سارا ڈوب گیا، جو اصل مال ہے وہ تم لے سکتے ہو، یہ جو سود ہے وہ چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اب یہاں سے پتہ چلے گا، دیکھیے وہ جو امرہ الی اللہ ہے نا، تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ یہ والی روش کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا، کہ جس سے اب راس المال لینا ہے واپس، وہ تم لے سکتے ہو۔ معاہدہ ختم ہو گیا، تم آج ہی کہہ سکتے ہو واپس دو، تو اگر آج ہی واپس لوگے، سختی کرو گے، تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ بھی پچھلا حساب کھولے گا ادھر، اور اگر تم اس کے ساتھ نرمی کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی درگزر کرے گا۔ تو اگر وہ ہو مشکل میں، یعنی فوری طور پر تمہارا قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، مال اس نے آگے انویسٹ کیا ہوا ہے، یا تو اس کا سارا سرمایہ ڈوب جائے گا، نقصان ہو جائے گا، تو اسے موقع دو۔ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کی آسانی تک مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور بہترین روش کیا ہے؟ صدقہ کر دو، اس کے پاس نہیں ہے وسعت تمہیں دینے کی، اسے چھوڑ دو۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، وہ جو معلق معاملہ ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ سکو ساری بات۔ واتقوا یوما، اور ڈرتے رہو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم اللہ کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی وہ معلق تو وہاں کے لیے تھا، اس دن سے ڈر کر یہ والا کام کر دو۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ بھی مال کا معاملہ ہی ہے، اور یہ قرض کا معاملہ آ گیا۔ ایک معاملہ صدقے کا تھا، دوسرا معاملہ وہ تھا سود کا، اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ چلیں صدقہ نہیں کر سکتے تو سود بھی نہیں لینا ہے، تو یہ تیسری صورت ہے، اور یہ ہے قرض کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی کے ساتھ آپس میں معاملہ کرو قرض کا، الی اجل مسمی، وہ قرض کے جو وقت مقرر تک کے لیے ہو، تاریخ کا ہو، 1 سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، فلانی جون کے مہینے تک کا ہے۔ اگر ایسا ہو، نہیں، قرض بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو قرض حسن کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سہولت ہوئی آپ واپس کر دینا، اور دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا یہ ہوتا ہے فلانی تاریخ تک آپ نے واپس کرنا ہے۔ تو یہاں اس قرض کا ذکر ہو رہا ہے جو کسی مقررہ تاریخ پر واپس کرنا ہے۔ تو اگر ایسا تم کوئی معاملہ کرو، فَاكْتُبُوهُ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ اسی اللہ کا حکم ہے، جس نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اسی نے لکھنے کا بھی حکم دیا، اسے لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان لازم ہے کہ لکھے وہ لکھنے والا، کاتب لکھے انصاف کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور کسی کاتب کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، ان یکتب، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے، فلیکتب، تو وہ لکھے۔ یہ اس کی طرف سے گویا خیرات ہے، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور ڈکٹیٹ کروائے وہ شخص کے جس کے اوپر ذمہ ہے، یعنی جو مقروض ہے وہ اسے لکھوائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، لکھواتے ہوئے وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جو کچھ بھی اس نے لیا ہے اس میں کوئی کمی نہ کرے، یا کوئی ایسے الفاظ کا ہیر پھیر نہ کرے کہ کل کوئی غلط معنی اسے دیا جا سکے۔
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، جس شخص کے اوپر وہ ذمہ داری ہے یعنی مقروض ہے جو، وہ اگر بے عقل ہو، لکھوانے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو، او ضعیفاً، یا یہ کہ بوڑھا ہو چکا ہو یا بچہ ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا، اور یا وہ استطاعت نہ رکھ سکتا ہو کہ وہ خود ڈکٹیٹ کر سکے، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا کوئی ولی اس کی طرف سے انصاف کے ساتھ وہ لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، اور اس پورے معاملے کے اوپر اپنے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 2 گواہ بھی کر لیا کرو مردوں میں سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، تو اگر 2 مرد موجود نہ ہوں، فَرَجُلٌ، ایک ہی ہو اگر، وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 2 عورتیں اس کے ساتھ رکھ لو، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وہ گواہوں میں سے وہ کہ جس پر تم دونوں فریقین جو ہیں وہ راضی ہوں، ان تضل احداہما، یہ 2 کیوں رکھیں؟ عورتوں کا معاملہ یہ ہے، یہ کوئی دیکھیں کوئی خوبی جہاں پہ اللہ دیتا ہے تو کوئی کمی بھی ہوتی ہے۔ خوبی ان میں کیا رکھی ہے؟ خوبی ان میں یہ رکھی ہے کہ وہ برداشت کرتی ہیں، تحمل کرتی ہیں، ظاہر ہے گھر چلانا ہے انہوں نے، تو مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے، قوی بھی ہے، وہ نازک بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، معاشی ذمہ داریاں بھی ان پر نہیں ہیں، گویا ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، تو وہ ان کو صدمے سہنے پڑتے ہیں۔ ویسے ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ نوکری کرتے ہوں، باس از آلویز باس، تو گھر میں باس جو ہے وہ خامد ہے، تو وہ پھر کوئی حرکت ایسی کر جاتا ہے کہ جس سے دکھ پہنچتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے، تو اگر اس کو وہ دل پہ رہ گیا تو پھر اب گھر کیسے چلے گا؟ تو اس کی تلافی اللہ نے یوں کی ہے کہ دل ہی ایسا بنایا کہ وہاں ٹھہرتا ہی کچھ نہیں ہے، تھوڑے عرصے کے بعد بندہ بھول جاتا ہے۔ یہ عورتوں کے اندر نسیان کا مادہ مردوں کی نسبت اللہ نے زیادہ رکھا ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی، یہ نہیں کہ ان پر اللہ نے کوئی ظلم کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے تاکہ وہ بھول جایا کریں جو کچھ بھی ہوا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، تو آدھا تو چھین لیا، لیکن جب اب گواہی دینے کا مرحلہ آیا تو وہاں وہ کمی پہ سامنے آ گئی کہ اب وہ معاملہ کیسے کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ بھول کے وہ 2 لاکھ تھا یا 2000 تھا، پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے اگر ان تضل احداہما، ایک بھول گئی ہو، فتذکر احداہما الاخری، تو اس کو پہلی والی کو یاد کرا دے دوسری۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور جی میں تو بڑا مصروف ہوں، بہانے نہ بنائیں، بلکہ یہ کہ وہ آئیں، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ ولا تسموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجل، اور نہ تم سستی کیا کرو، تھوڑی رقم ہو یا زیادہ رقم ہو، اگر وقت مقررہ تک کے لیے ہو تو اسے لکھوانے میں یا لکھنے میں سستی نہ کرو۔ الا ان تکون تجارت واقوم للشہادۃ الی اجل ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، یہ بات جب آپ لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی دوستی ہوتی ہے، پھڈا جا کے واپسی کے موقع پہ پڑتے ہیں، اور اس موقع پہ پھر ہیلے بہانے بھی ہوتے ہیں، جس نے نہیں دینا اس نے کوئی نہ کوئی ہیلا بھی نکالنا ہے، تو جو لکھا ہوا نہیں ہوتا تو وہاں پہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو لکھا ہوا ہو تو اسے خود بھی پتہ ہے یار ہیلے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، ہر بات لکھی ہوئی ہے، اس لیے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ انصاف کے قریب بات ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، اگر کل گواہی دینی پڑ جائے تو اس کے لیے بھی بہت یعنی وہ زیادہ سیدھی بات ہوگی۔ واقوم للشہادہ وَأَدْنَا اللہ ترتابو، اور اس کے بھی قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے، بعد میں اپنے ہی بولے ہوئے جھوٹ پہ یقین لے آتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی سچ ہے، تو وہ پھر اسے جو اس پر اس کا موقف ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سچ ہی بول رہا ہو، کم از کم اسے خود تو یقین ہوتا ہے، لیکن اگر وہ لکھا ہوا ہوگا تو وہ شک ہی نہیں شروع ہوگا، جس کو بعد میں جو شک یقین میں بدلے، ایسی کیفیت ہی نہیں پیدا ہوگی۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، سوائے وہ کاروباری معاملہ جو دست بدستی ہوتا ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا ہوتا ہے، تدیرونہا بینکم، جو تمہارے درمیان چکر یعنی ہوتا ہے نا، جو 2 دکاندار ساتھ ہیں تو وہ لین دین اس طرح کا کرتے رہتے ہیں، تو اس کی چھوٹ ہے۔ فلا جناح علیکم فلیس علیکم جناح، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ اس کو تم نہ لکھو۔ اب اس کا مطلب ہے دوسرا اگر نہیں لکھو گے تو گناہ ہوگا، اس میں گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی کوئی لین دین کرو، کوئی بھی سودا بھی کرو، کوئی چیز بیچو یا کوئی شے خریدو، اس پر گواہ بنایا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور تکلیف نہ دیا جائے، نقصان نہ کیا جائے، نہ لکھنے والے کا اور نہ گواہی دینے والے کا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑی نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔
وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور سفر کی اس حالت میں تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو اس موقع پہ کوئی شے اپنے پاس رہن کے طور پر قبض کر لو، یعنی رکھ لو، اپنے ہاتھ میں رکھ لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کا اعتبار کرے، اس کا بھروسہ کرے، فَلْيُعَدِّلْ، یعنی نہ وہ لکھے نہیں کیونکہ سفر میں ہیں تو جب گھر پہنچیں گے تو لکھ لیں گے، تو وہ اعتبار کیا۔ فَلْيُعَدِّلْ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص کو بھی امانت دار بنایا گیا، یعنی اس کو قرض دیا لکھوایا نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ امانت پوری پوری لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، جس نے گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس نے اپنے دل کو گناہگار کیا۔ امانت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو داغدار کیا، اپنے دل کو داغدار کیا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت کا وصف نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ یہ سورہ جو ابھی آیت الکرسی میں آیا تھا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ، یا اسے ظاہر، تبدوہ، اگر اسے تم ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا اسے خفیہ رکھو گے، یحاسبکم بہ اللہ، ہر صورت میں اللہ تمہارا حساب لے لے گا۔ اللہ کو سب معلوم ہے۔ فیغفر لمن یشاء، پھر بخش دے گا جس کو چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ دو آخری آیتیں ہیں، بہت ان کی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ، اس پر جو ان پر نازل کیا گیا ہے، من رب ہی، ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے جناب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والمومنون، اور تمام ایمان والے اللہ کے اس کتاب پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کے کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے نبیوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ان کا قول یہ ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق کے روادار نہیں ہیں، سب کو بلا تقسیم بلا تفریق تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم فرما بردار ہوئے۔ یہ تقابل کیجئے، بنی اسرائیل کا آیا تھا کہ انہوں نے کہا ہم نے سنا وعصینا، نافرمانی کی۔ گویا اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو سنیں اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ قالوا سمعنا واطعنا، مانا بلا چوں چرا مانا۔ غفرانک، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، تیری بخشش چاہتے ہیں۔ ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف تو لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اتنا ہی جتنی کہ اس کی وسعت ہو۔ اب کون کتنا خرچ کر سکتا ہے یہ وہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ سٹینڈرڈ نہیں بنا دیا کہ اتنا مال خرچ کرو، بلکہ یہ کہ اپنی وسعت کے مطابق جتنا کر سکتے ہو۔ لہا ما کسبت، جو اس جان کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی ہے، یعنی اس کا اجر اسے ملے گا۔ وعلیہا مکتسبت، اور اس پر بوجھ ہے جو اس نے گناہ کمائے ہیں ان کا۔ ربنا لا تؤاخذنا، ان کی دعا یہ ہے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کر، ہمیں اکاؤنٹیبل نہ بنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، وہی نسیان بھول گئے ہوں، او اخطانا، یا ہم چوک جائیں، کبھی غفلت کی وجہ سے پاؤں پھسل جاتا ہے، یا جذبات کی رو میں بہہ کے کچھ کر بیٹھیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال، ایسی ذمہ داری یا ایسے حالات ہمارے لیے نہ پیدا کر دے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا بوجھ تم نے ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے۔ وہ جو اسی صورت میں ہم نے پڑھا کہ جو رسول تک بھی پکار اٹھے اور اہل ایمان بھی چیخ اٹھے، متى نصر اللہ، اے اللہ ایسے حالات نہ بنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہمیں وہ نہ اٹھوا، یعنی ایسی ذمہ داری کا مکلف نہ کر جس کو اٹھانے کی ہم میں سختی نہ ہو، جس کے نیچے ہی دب کے رہ جائیں، جیسے پہاڑ کے نیچے کوئی دب جاتا ہے، ایسی ذمہ داری ہم پر نہ ڈال۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
دیکھیں وہ قصہ تالوت و جالوت میں آخر میں الفاظ کیا تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین. اس کے بعد غزوہ بدر ہے اور آپ کو معلوم ہے کیسی معجزانہ اللہ کی طرف سے مدد آئی. بالکل وہی کیفیت جو اصحاب طالوت کی تھی، وہ کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مدد پہنچا کر غالب فرمایا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. 8 رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ.